نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ نسبت ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان معاشروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اظہار محبت اور عقیدت کے لیے طرح طرح کے طریقے رائج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو طریقہ کارآمد ہے، جو ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے، یا جس کی ترغیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، وہ طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کر کے صحابہ اکرام نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، ایمان کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، جو بندہ بھی قرآن مجید پڑھتا ہے، لَكُمْ کی ضمیر مخاطب کے لیے ہے، اور قرآن مجید کا اکثر جگہ پر اسلوب یہی ہے کہ مذکر کی ضمیر استعمال کر کے مؤنث کو اس کے ماتحت کر دیا جاتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ عورتوں سے علیحدہ بھی خطاب ہے، لیکن قرآن مجید کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں، یا مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو مخاطب فرماتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد تین چیزیں یا تین شرائط ذکر کی ہیں کہ جس انسان کے اندر
یہ تین شرائط پائی جاتی ہیں، یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، اس بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ وہ تین شرائط کون سی ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یعنی جس بندے کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے میرے ذمہ کچھ کام لگائے ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کاموں سے بچنا ہے، جو صحیح کام کرنے کے ہیں، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے کرنے سے راضی ہوتے ہیں اور ان کے نہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور جن کاموں کو کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے وہ نہ کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں اور کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو کام کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں وہ کام کرنے کس طریقے سے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ اور انسان کے درمیان واسطہ اور تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ملاقات کا، ملنے کا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ایسی زندگی گزارے۔ دوسری شرط والیوم الآخر، اور جس بندے کا ایمان آخرت پر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس دوبارہ والی زندگی کو اللہ رب العالمین نے یوم الحساب کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اس دن اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کا حساب دینا ہوگا، اگر ظلم کیا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کو حق دینا ہوگا، اور اگر مجھ سے زیادہ طاقتور نے مجھ پر زیادتی کی ہے تو اللہ رب العالمین مجھے اس دن انصاف دلائیں گے، یا جو دنیا کے اندر میں نے صبر کیا ہے اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرا حق جو کسی نے مار لیا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوا، دنیا کی زندگی میں تو وہ حق اس نے مار لیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حساب کا دن رکھا ہوا ہے، اس دن الہ العالمین مجھے میرا حق لوٹائیں گے یا اس کا مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل نمونہ ہے۔ اور تیسری چیز وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتا ہے یا یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تسبیحات کا، ذکر اذکار کا، تلاوت کلام پاک کا معمول بنائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس 5 فٹ کے جسم کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ بنائے اور اپنے اس 5 فٹ کے
جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا مجھے جواب دینا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو اللہ یاد آ جائے، کسی کی کوئی چیز اٹھانے سے پہلے وہ چیز اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کو اللہ یاد آ جائے، کسی کو برا بلا کہنے سے پہلے اپنی زبان چلانے سے پہلے اس کو یاد آ جائے کہ اس کا اللہ رب العالمین حساب لیں گے، کسی غلط طرف چلنے سے پہلے اس کو یہ خیال آ جائے کہ ان قدموں کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ تو یہ دوسرا طریقہ بھی اللہ رب العالمین کی ذکر کا ہے۔ تو جو آدمی بھی اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد کثرت سے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا کے لیے خیر کا باعث بھی ہے، برکت کا باعث بھی ہے اور ہماری نجات کا باعث بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بھی ہے، اور یہ بات ہمارے ایمان کا ایک جز ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے سے خوش نہیں ہے، اس انسان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر خوش ہو، خوشی محسوس کرے، اور اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ربیع الاول کے اندر کچھ طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ تو ایک چیز تو پکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر جس کو خوشی نہیں ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ اب خوشی ہے تو خوشی ظاہر کیسے ہوگی، خوشی کو ظاہر کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، خوش ہو کر دل سے اس زندگی کو اور ان طریقوں کی پیروی کرو، تو یہ تمہاری خوشی کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اختیار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو اس کا دعویٰ اور اس کا عمل جو ہے یہ دونوں متضاد ہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پیروی کرنے پر، اتباع کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال دنیا کے اندر یا دنیاوی کاموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو جو انسان پسند ہوتا ہے یا ایک انسان کو جس انسان کا پیشہ پسند ہوتا ہے، انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہی پیشہ اختیار کرے، اس جیسا بن کر رہے اور اس جیسی زندگی گزارے۔ اگر کسی انسان کو کسی امام مسجد کی زندگی، کوئی امام مسجد پسند ہے، تو وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا،
اس کا چلنا پھرنا اس امام مسجد کی طرح ہو۔ اگر کسی انسان کو کوئی سکول کا استاد پسند ہے، کوئی کالج کا پروفیسر پسند ہے، اور کسی اور انسان کے اخلاق یا عادات پسند ہیں، تو انسان اس انسان کی طرح کام کر کے اس جیسا رہ کر اپنی محبت کا اور اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ محبت انسان کو ایک سے ہو لیکن کام وہ کرے جس سے وہ انسان ناراض ہوتا ہے، یا جو وہ انسان ناپسند کرتا ہے، یا جو کام کرنے سے اس جیسا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسے کام کرتا ہے تو وہ اس انسان سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کا صرف جھوٹا دعویٰ ہے۔ ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ مسلمان بڑھ کر کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا سال 24 گھنٹے دن اور رات ہم تو ساری زندگی کے لیے ہی امتی ہیں، تو صرف ربیع الاول کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا، تو یہ ایک مناسبت تو ہو سکتی ہے۔ اگر دل کے اندر سچا ایمان ہوگا تو ایمان پورا سال رہتا ہے، اور پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت انسان کرتا رہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ اتباع رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے 24 گھنٹے کے نبی ہیں، پورے سال کے اندر ہمارے نبی ہیں، سال کے 12 مہینوں میں ہمارے نبی ہیں، تو ربیع الاول میں تو ہمیں محبت ہوتی ہے، تو پھر ربیع الثانی میں کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ ربیع الثانی میں بھی ہم ویسے ہی امتی ہیں اور وہ ہمارے ویسے ہی نبی ہیں، سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہم ویسے ہی امتی ہیں اور وہ ویسے ہی نبی ہیں، تو باقی پورا سال ہماری محبت نہیں جاتی، صرف ربیع الاول میں جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اپنا شیطان کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ اگر محبت ہوتی تو پورا سال ہوتی۔ جیسے ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو وہ ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹے گرمیوں کے مہینے کے اندر تو مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیرا بستر لگاؤں گی، لیکن سردیوں میں چونکہ سردی ہوتی ہے تو رات کو میں نے اپنا بستر لگا کے سو جانا ہے، تجھے بستر کی ضرورت ہے تو اپنا بستر بچھا لے، چارپائی کی ضرورت ہے تو اپنے لیے چارپائی بچھا لے، مجھے تجھ سے صرف 1 مہینے کی محبت ہے۔ ماں یہ نہیں کہتی، اس لیے کہ ماں کی محبت سچی ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی ویسی ہوتی ہے، سردیوں میں بھی ویسے ہی ہوتی ہے، رات کو بھی ویسے ہوتی ہے، دن کو بھی ویسے ہوتی ہے۔ تو اگر نبی سے محبت سچی ہوگی، دن کو بھی ویسے ہی ہوگی، رات کو بھی ویسے ہی ہوگی، گرمیوں میں بھی ویسے ہی ہوگی، سردیوں میں بھی ویسے ہی ہوگی، محرم میں بھی ویسے ہی ہوگی، اور ربیع الاول میں بھی ویسے ہی ہوگی۔ کے اظہار کا طریقہ ہے، تو ہمارے اندر ایسے طریقے رائج ہیں جو نہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، نہ صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے وہ جلوس ہیں۔ اگر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا عبادت ہے، تو عبادت کے لیے تو مسجدیں ہیں، عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے روڈ تو نہیں بنائے، عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے بازار نہیں بنائے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ مسجد سے باہر ہی ہے، بازار میں بھی ہوتی ہے، روڈ میں بھی ہوتی ہے، لیکن عبادت کے لیے اللہ نے مسجد بنائی ہے تو مسجد تک لے کر نہیں آتی۔ اگر وہ محبت آپ کو بازار لے کر جاتی ہے، روڈ پر لے کر جاتی ہے، مسجد تک لے کر نہیں جاتی، تو میرے بھائیوں وہ محبت نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو یہ چیز بتاتی کہ محبت عبادت ہے اور عبادت کے لیے مسجد ہے، بازار نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو روڈ بند کرنے سے پہلے بتاتی کہ تمہارے روڈ بند کرنے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ جس نبی کے ساتھ تم اظہار محبت کر رہے ہو اس نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو جو کام نبی نے حرام قرار دیا ہے وہ کام کر کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ بازار کے اندر ایک آدمی اپنی دکان پر حلال روزی طلب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تمہارا عمل اگر کسی کے رزق حلال کمانے کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے تو میرے بھائیوں رزق حلال کمانا تو عبادت ہے، تو یہ کیسی محبت ہے کہ ایک عبادت کے اندر اس سے خلل پڑ رہا ہے؟ اگر محبت ہے تو پھر آؤ اللہ کے قرآن کو دیکھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ جو کام اللہ کے پیغمبر نے کیے ہیں، جس طریقے سے کیا ہے، وہی ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، انہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو محبت ہے، ان سے ہٹ کر گزاریں گے تو وہ ہماری خواہش ہے، ہماری اپنی ذاتی انا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور پھر اس محبت پر استقامت نصیب فرمائے۔